السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانیوں کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آئیے آپ اور ہم مل کر ایک ایسے سفر پر روانہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم دن بھر کی تھکن کو بھی مٹائیں گے اور نئے نئے واقعات کو بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسٹوریز ود شاہ صاحب میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ سید شہزاد اکبر۔ کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں مسعود کی کہانی کالا جادو ایم راحت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کہانی میں ہم پہنچے تھے کہ ہمارا جو ہیرو ہے مسعود، اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا تھا اور اس کو مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب مسعود کو ہوش آتا ہے، مار پیٹ کی وجہ سے مسعود بے ہوش ہو جاتا ہے، جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک اسپتال میں پاتا ہے۔ اسپتال میں درد پورے جسم میں اس کے ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ مار پیٹ ہوئی اس کے ساتھ۔ اچانک سے دروازہ کھلتا ہے، کوئی دیکھتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک پولیس آفیسر ڈاکٹر کو ساتھ لے کر مسعود کا چیک اپ کرواتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا مجرم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اب آپ اس کو اپنے ساتھ تھانے لے جا سکتے ہیں۔ جب مسعود باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے بےتاب باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مسعود سے اس کی بہن ملنا چاہتی ہے لیکن پولیس والے اس کو روک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجرم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب مسعود کو تھانے لے جایا جاتا ہے تو تھانے دار صاحب کے سامنے ایک شخص بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ شخص حکیم سعد اللہ کے بڑے بیٹے ہوتے ہیں، اور وہاں پر پولیس والے سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، اور وہاں مسعود بالکل اپنے جیسے پٹی کوئی پڑھائی ہوتی ہے، کیونکہ ماموں ریاض کسی وکیل کو لائے ہوتے ہیں جس نے پہلے ہی مسعود کو یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے ظاہر کرے کہ جیسے اس کو کوئی دورے پڑتے ہیں۔ وہی بات وہ وہاں پر رپیٹ کر دیتا ہے، دہرا دیتا ہے، جس سے پولیس والا یہ کہتا ہے حکیم سعد اللہ کے بیٹے سے کہ یہ تو کیس ہی پلٹ گیا۔ تو حکیم سعد اللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، مکار ہے، اس نے بڑی دردناک طریقے سے میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ بہرحال حکیم سعد اللہ کے قتل کے سلسلے میں جو تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں، بیان کو قلم بند ہونے سے روک دیا جاتا ہے، اور پھر تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ رات کو 9 بجے اس کو ڈرائنگ روم میں لے آئیے گا۔ جب یہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے بعد ماموں ریاض سے ملاقات ہوتی ہے اور ماموں ریاض کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کو ڈرائنگ روم کی سیر ہوگی صاحبزادے۔ اب ماموں ریاض جو ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جب ڈرائنگ روم میں رات کو مسعود کو لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر حیرت انگیز طور پر تھانے دار صاحب کا موڈ بہت خوشگوار ہوتا ہے، اور پھر وہ وہاں مسعود کی ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ اسی بات پہ قائم رہیے گا، عدالت میں بھی یہ بیان دیجیے گا۔ اور پھر اس کے بعد عدالت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حکیم سعد اللہ کے دوسرے بیٹے جب وہاں آتے ہیں، نیکسٹ ڈے جب وہاں پر حکیم سعد اللہ کے بیٹے آتے ہیں تو دوسرے بیٹے آتے ہیں، اور وہاں پر تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بہت مارا پیٹا ہے، جوڑ توڑ دیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ معلوم نہیں۔ حکیم سعد اللہ کے دوسرے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ ان کو ماریے مت، ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب رات کو پہلی رات مسعود کی تھانے میں گزرنی ہے۔ تھانے میں مسعود کو بند کر دیا جاتا ہے جیل میں، اور پھر ایک قیدی وہاں پر اور لایا جاتا ہے اور اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ قیدی جیسے ہی آتا ہے تو بہت زور زور سے خراٹے لے کر سوتا ہے اور بہت زور زور سے خراٹے لینے لگ جاتا ہے۔ اس کے خراٹوں سے تنگ آ کر مسعود اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے، کندھے سے پکڑ کر اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ اپنے خراٹے بند کرو، مجھے بھی سونا ہے۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہوتی کہ وہاں پر جو شخص پہلے آیا ہوتا ہے اس کے بجائے بھوریا چرن اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیسی لگی آپ کی یہ جگہ، کیسے مزے آ رہے ہیں آپ کو۔ مسعود ایک دم حیران ہو جاتا ہے
اور حریت چرن وہی اپنا مطالبہ دہراتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کو صحیح طرح سے گزارنا ہے، آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تو پھر تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ مسعود کو غصہ آ جاتا ہے اور مسعود حریت چرن کی گردن پکڑ کر دبانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی کڑی چیخیں تھانے میں گونجنے لگ جاتی ہیں۔ تھانے دار آتے ہیں اور آ کر مسعود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسعود پر جیسے جنون سوار ہے، اور پھر جب مسعود کے سر پر ڈنڈے پڑتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھوں اس قیدی کا قتل ہو گیا ہے۔ حیران ہوتا ہے، حیرت زدہ ہوتا ہے کہ وہاں تو حریت چرن تھا، یہ سب ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ بہرحال اب حریت چرن نے اس کے ہاتھوں ایک اور قتل کروا دیا ہے، اب دوہرے قتل کا مجرم مسعود بن چکا ہے۔ اب مسعود کے وکیل صاحب بھی مسعود سے نفرت کرتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، لیکن تعلقات کی وجہ سے وہ ابھی تک کیس لڑ رہے ہوتے ہیں۔ عدالت کے اندر وہ بہت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسعود جو ہے کوئی ذہنی مریض ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی جنونی ہے، لیکن جو وکیل ہوتے ہیں، جو مخالف وکیل ہوتے ہیں، وہ جج صاحب سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اس کا دماغی معائنہ کرایا جائے۔ جج صاحب بہترین ڈاکٹر کا پینل تشکیل دینے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسعود کا معائنہ کرایا جائے۔ مسعود کا معائنہ کرانے کے بعد تمام ڈاکٹرز متفقہ طور پہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ مسعود بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ جج کے سامنے 5 اور پیشیاں لگتی ہیں اور آخر کار مسعود کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ مسعود اپنی اس سزا کو سننے کے بعد بالکل دنیا سے غیر ہو جاتا ہے۔ کال کوٹری میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ گھر والے ملنے آتے ہیں تو یہ بڑا بیزاری سے غصے سے ان سے کہتا ہے کہ اب آپ مجھ سے مت ملیں، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں، میرا جو انجام ہے وہ انجام ہوا۔ اور پھر مسعود کی موت کا وقت طے ہو چکا ہے کہ کس ٹائم مسعود کو پھانسی دی جائے، اور آخرکار وہ وقت آ جاتا ہے۔ مسعود کا ہاتھ پکڑ کر تھانے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ مسعود کا ہاتھ پکڑ کر مسعود کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے میں مسعود کو اپنا کندھا بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے، اور پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کے گردن میں خودکشی کی ہے، کسی نے خود کو دایا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن پولیس والے اس سے دور ہوتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے سر پر چڑھتی ہوئی مکڑی محسوس ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کو آواز آتی ہے، مزہ آ رہا ہے اتنا آسان، کیا بتائیں، زندگی کے مزے تو لے لیے، اب موت کا مزہ بھی چکھو، اب تو کا پھانسی ہوگی، پھانسی لگے گی تو کا۔ مسعود حیران ہو جاتا ہے اور مسعود بیزاری سے اس کو جواب دیتا ہے، سخت لہجے میں اس کو جواب دیتا ہے، اور حریت چرن وہی مطالبہ دہراتا ہے، ہمارا کام کر دے تو اگر تجھ کو زندگی چاہیے۔ مسعود حیرت سے کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو حریت چرن کہتا ہے، ارے تو ہمیں کیا سمجھے، ایک دفعہ اشارہ تو کر، ہاں تو کر۔ بہرحال مسعود پھر بھی انکار کرتا ہے۔ حریت چرن کہتا ہے کہ بڑا ٹھیک آدمی ہے تو، ہم تو سمجھے کہ سارے قصبے نکل گئے ہوں گے، پر تو بڑی اکیلی ہڈی ہے، پر تو کا سمجھ آئے گی، مرنے تو نہیں دیں گے، تو جو زندہ تو رہنا پڑے گا، اور اتنی مشکل تیری زندگی کر دیں گے کہ تیری زندگی موت سے بدتر ہو جائے گی، موت تجھے اچھی لگنے لگے گی۔ بہرحال چل اب تماشا دیکھ۔ مسعود کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا جاتا ہے، پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور تختہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب مسعود موت کے جھولے میں لٹک جاتا ہے، لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو لٹکایا گیا، پھانسی دی گئی، وہاں نیچے کوئی نرم جگہ پر اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں لگ گئے ہیں، اور پھر مسعود وہاں پر حیران ہو جاتا ہے۔ مسعود کی پھانسی قریب ہے، لیکن مسعود کو اس حیرت کا ایک جھٹکا لگتا ہے کہ اس کے گردن کی رسی بھی کھل چکی ہے اور وہ پھانسی نہیں لگ سکا۔
یہاں ہماری تیسری ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے، انشاءاللہ اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے، اور بہت ہی دلچسپ کہانی کا یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ آپ سفر کرتے رہیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ اس کا انگریزی ورژن بھی انشاءاللہ آئے گا جیسے ہر ایپیسوڈ کا آتا ہے۔ تو آپ لوگ سب چیز کے لیے تیار رہیے گا، اور سب ویڈیوز کو دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔